بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاک آرمی کے نام سے کیسے فیک کالز عوام کو کی جا رہی ہیں اور کیسے جو سندھ میں لوگوں سے رشوت لی جا رہی ہے، جو 12,000 اساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ نے ان کو دیا ہے، لیکن عام عوام تک پورے پیسے نہیں پہنچ رہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے کہ کیا چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو اس آفت سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور یہاں پر بہت سے لوگ اس آفت کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ مثلا جس طرح زلزلے کو دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں کو گھر بار سے جانا پڑا، اور کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ تھے، جن کے لوگوں نے سونا پہنا ہوا تھا، انگلیوں سے سونا اور گلوں سے سونا اتار لیا۔ تو اسی طرح اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرونا ریلیف کے لیے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہر ضرورت مند کو 12,000 دیا جائے گا۔ اسی طریقہ کار کو بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ 8171 پر سینڈ کریں، اور آپ کو پھر ویریفائی کیا جائے گا کہ آپ واقعی ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو میسج کیا جائے گا کہ آپ اپنی رقم آ کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو آپ کو پھر میسج نہیں آئے گا۔ جب اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو میسج کر دیا جائے گا کہ آپ آ جائیں اور اپنے پیسے لے جائیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا جس کو فالو کیا گیا۔ لیکن کچھ ضمیر فروش انسان ایسے بھی ہیں سندھ میں جو 12,000 چٹ تو دیتے ہیں، لیکن عوام کو کچھ کم پیسے دیتے ہیں، کچھ 11,000 دیتے ہیں، کچھ 10,000، کوئی 8,000، اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں نے اپنا کاٹ یا رشوت بھی اس میں جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ ایک اس وبا کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اقدام کیے تھے، لیکن ضمیر فروشوں اور چند شر پسند عناصر کی وجہ سے یہ سب جو ہے یہ دیکھیں پلیز۔ السلام علیکم میرے دوستوں، یہ دیکھ لو احساس کفالت، یہ دیکھ لے جو پروگرام عمران خان پرائم منسٹر عمران خان نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ایک نیک کا عمل ہے۔ اور اسے کچھ عناصر یہ دیکھیں، یہ اس بھائی کے نکلے ہیں 12,000 روپے کی، ان کو سلپ بنا کے دیے۔ یہ اے ٹی ایم مشین پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس بھائی کو کتنے پیسے ملے یہ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں۔ بھیا آپ کو کتنے پیسے ملے؟ 4,000 ملا، 8,000 ملا مجھے۔ آپ کو 8,000 روپے ملے؟ 8,000 ملا مجھے۔ اور یہ تو پرچی میں 12,000 روپے، یہ تو 12,000 لکھا، انہوں نے 4,000 ہمارا کاٹ لیا۔ یہ کون بیٹے میں؟ ادھر بیٹھے ہوئے کوئی سرکاری بندے یعنی کوئی ایسی ہیرے گھیرے؟ کوئی پتہ نہیں لگتا ہے آگے۔ اچھا، ہاں آپ سے کتنے؟ 8,000 آپ کو دیے؟ ہاں 8,000 دیا۔ آپ عمران خان سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کو بولتے ہیں ہمارے یہ 4,000 دے دے، جب ہمارے ساتھ 12,000 لکھا، 12,000 ہمیں مل گئے، شکریہ ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کیا کام کرتے ہو؟ مزدوری۔ کس چیز کی مزدوری کرتے ہو؟ یہ جو مستریوں کے کام۔ اچھا، یہ آپ نے اس انکل کی یہ بات سن لی ہے؟ ان بیچارے کے نکلے، آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے، یہ سلپ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ 12,000 روپے کی سلپ ان کو نکال کے دیے، اور باقی ان کو پیمنٹ جو ہے وہ 8,000 روپے دیے۔ تو برائے مہربانی اس پہ نظر ثانی کرو، یہ کیس بہت آ رہے ہیں۔ شر پسند عناصر کی بات کی جائے یا ضمیر فروشوں کی بات کی جائے تو اسی وبائی امراض کے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ شر پسند عناصر پاکستان آرمی کا نام لے کر لوگوں کو کال کر رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان آرمی سے بات کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل لیتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کمپلین ہے، یا کوئی بات بڑھانے کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کو بینک اکاؤنٹس کیا ہیں، ڈیٹیلز کیا ہیں۔ تو تمام ناظرین کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کال کرے، پولیس والا ہو، بینک والا ہو، کوئی بندہ بھی ہو، آپ کو اس بارے میں پوچھ نہیں سکتا، پروو نہ ہو، یا اس طرح فون کال پہ کبھی بھی کسی کو رسپانس مت دیں۔ تو کچھ آرمی کا نام یوز کر کے کہتے ہیں جی ہم آپ کے خلاف شکایت ہے، ہمیں آپ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے۔ تو وہ پھر انفارمیشن لیتے ہیں، انفارمیشن کے بہانے سے پھر آپ کے اکاؤنٹ کا نمبر پوچھتے ہیں، پھر بینک کریڈٹ کارڈز وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پھر اس طرح پھر وہ کریڈٹ کارڈ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ آرمی سے ہمیں کال ہے، یہ ویریفائی کال ہوگی، لیکن وہ بیسیکلی ویریفائی کال نہیں ہوتی، وہ فیک کال ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اپنی ڈیٹیلز جو بینک کے کریڈینشیلز ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ جو بھی ہے، اپنے ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سب شیئر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے کریڈٹ کارڈ رکھے ہوتے ہیں تو ان کریڈٹ کارڈ سے آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے، اور ڈیبٹ کارڈ سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اپنی ڈیٹیلز کسی کو بھی مت شیئر کریں،
کیونکہ یہ بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے آج کل اس کرونا وائرس کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ. تو لوگ اس لیے اس کال کو ویریفائی سمجھتے ہیں, کیونکہ لوگ پاکستان آرمی سے بہت محبت کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ویریفائی کال ہوگی. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بھی کال ہو جو آپ پرسنل ڈیٹا مانگ رہے ہو کہ آپ اپنا پرسنل ہمیں ڈاٹا دیں, آپ کسی کو بھی اپنا پرسنل ڈاٹا نہ دیں. آپ کسی کو حق نہیں ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل جاننے کا, کریڈٹ کارڈ نمبر جاننے کا, اور اکاؤنٹ نمبر جاننے کا, اور ڈیبٹ کارڈ نمبر جاننے کا. ایون بینک بھی آپ کو نہیں پوچھ سکتا. تو کوئی ایسی کال آئے, میسج آئے, کسی کو رسپانس مت کریں. تو اگر ایسی ویسی کوئی آپ کو کال آئے تو آپ سوشل میڈیا پر بتائیں کہ جی ایسے ہوا ہے میرے ساتھ, اور ایسے مجھے کال آئی ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں, اس ویڈیو کو دیکھیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے یہ کال کرتے ہیں اور کیا سلسلہ کرتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں پلیز. وعلیکم السلام. جی کیپٹن محسن بات کر رہا ہوں, آئی ایس پی آر سے, مین یونٹ ایبٹ سے. سر میں نے کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کیا کوئی اس طرح کا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لاہور سے بھائی. لاہور سے بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عثمان ہے جی. عثمان صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ؟ بھائی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں. کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا؟ میرا یہ شوز کی فیکٹری ہے. شوز کی فیکٹری ہے آپ کی؟ جی. یہ آپ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں؟ بس کوئی 2-3 کروڑ کا ہوتا ہے سال کا بھائی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کون سے بینک کے یوزر ہیں آپ؟ میں HBL کا بھائی. HBL بینک کا ATM کارڈ یوز کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں. آخری بار آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے کتنے کی ٹرانزیکشن کی ہے؟ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو جو گھنٹی ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ اس سفر میں آپ ہمارا ساتھ دے سکیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.